الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے عورت کے لیے ملازمت کے مسائل۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعض آزاد ذہن لوگ یعنی کہ مرد اور عورتیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کرام عورت کو چادر اور چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کرام امت محمدیہ کو اللہ پاک کا کلام قرآن مجید ہی پڑھ کر سناتے ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے اندر کسی عالم دین کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، یہ ایک عالم دین کے اندر درد دل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں چلی جائے اور جنتی لوگوں والے کام کرے، دوزخی لوگوں والے کام نہ کرے۔ عورت کو چادر کے اندر رکھنا، عورت کو چار دیواری کے اندر رکھنا، یہ کسی مولوی کا، کسی عالم دین کا حکم نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ عورت چادر اور چار دیواری میں رہے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو یہ قرآن پاک کا حکم ہے، نہ کہ مولویوں کا کام کہ وہ عورت کو گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، عورت کو پردہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 5 شرائط کے ساتھ عورت ملازمت کر سکتی ہے۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا، کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا۔ الشاہ امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 5 شرائط کے ساتھ عورت ملازمت کر سکتی ہے۔ ان میں سے پہلی شرط کہ اس کا لباس باریک نہ ہو کہ جس سے بالوں کی سیاہی یا گردن کی رنگت یا اس کی کلائیوں کی رنگت یا اس کی پنڈلی کی رنگت
ظاہر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس عورت کے کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جس سے جسم کے اعضاء کا ابھار ظاہر ہو۔ مثال کے طور پر اس کے پنڈلیوں کی گولائی معلوم ہو، اس کی چھاتی کا ابھار ظاہر ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس عورت کا بال، اس کی گردن، اس کی کلائی، اس کی پنڈلی، اس کا پیٹ کا کوئی بھی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی کسی نامحرم سے خلوت نہ ہوتی ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے یعنی کہ عورت کے وہاں رہنے پر اور وہاں سے آنے اور جانے میں کسی قسم کا فتنہ اور خوف نہ ہو۔ یہ جو 5 شرائط ہیں، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے کپڑے باریک نہ ہوں، عورت کے کپڑے تنگ نہ ہوں، عورت کے جو کپڑے ہیں وہ سارے کے سارے جسم کو ڈھانپنے والے ہوں، کوئی حصہ اس کا ننگا نہ ہو، اور لمحہ بھر کے لیے بھی کسی نامحرم سے اس کی تنہائی نہ ہوتی ہو، اور اس کے وہاں رہنے پر اس کے وہاں سے آنے جانے میں کوئی فتنہ نہ ہو۔ مگر یہ دور نہایت جہالت اور بے باکی کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ان تمام 5 کی 5 شرائط کو پورا کرنا مشکل ترین ہے۔ آج کے دور کے اندر تو عورتیں اور مرد مل جل کر ایک ہی آفس میں، ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں، تو یہاں پر بد نظری سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ 5 جو شرائط ہیں یہ پوری ہوتی ہیں تو اس عورت کے لیے ملازمت کرنا حلال ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی تو اس کے لیے ملازمت کرنا حرام ہے۔ آج کے دور کے اندر یہ چیزیں کون دیکھتا ہے، کون اس کو پورا کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں بہت ہی مشکل ہیں کہ کسی جگہ پوری ہوتی ہوں، کیونکہ کالجز، یونیورسٹیز میں ہی ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جہاں پر نامحرم سے آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جو ملازمت کے ادارے ہیں وہاں پر تو مرد ہوتے ہی ہیں، چاہے وہ گارڈ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کوئی دوسرا ملازم کی صورت میں ہو، چاہے وہ ساتھ کام کرنے والے ہی ہوں۔ آج کے دور کے اندر غربت کے نام پر، بے روزگاری کے نام پر، مہنگائی کے نام پر عورتیں رونا روتی ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہر انسان کو کمانا چاہیے، اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ تو عورتیں نوکری کے حصول کے لیے در بدر بھاگتی پھرتی ہیں، ٹھوکریں کھاتی ہیں، تعلیمی اداروں میں مردوں کے ساتھ مردوں سے پڑھتی ہیں، اور دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے اتنی محنت کرتی ہیں، اتنا پڑھتی ہیں، مگر جب وہ ان 5 شرائط کو فالو نہیں کرتی، پوری نہیں کرتی، تو ان کا ملازمت کرنا ہی حرام ہے، یہ ان کے لیے حرام کی کمائی ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں ہی عورت کوئی کسب معاش کرے، گھر کے اندر ہی کوئی ہنر سیکھے اور اس سے روزگار کمائے۔ دین اسلام کے اندر عورت پر 100% کمانا منع نہیں کیا گیا۔ صحابیات بھی اپنے دور کے اندر تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں، سوت کاٹتی تھیں اور وہ بکتا تھا۔
تو جو دین اسلام کی حدود ہیں جو بیان ہوئی ہیں ابھی اس کے اندر رہ کر اگر کوئی ملازمت کر سکتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی شرط نہیں پوری پائی جاتی تو یہ ملازمت کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔